بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شمائل مبارکہ کو، حضور علیہ السلام کے مبارک و حلیہ کو، حضور کے حسن و جمال کو جن اصحاب مصطفیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیان کیا، ان میں ایک خوش نصیب ترین ہستی حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ آپ نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی شاعری کی، 60 سال حضور علیہ السلام کی غلامی میں آنے سے پہلے آپ نے عمر پائی، اور حضور علیہ السلام کی غلامی میں آئے تو اس کے بعد بھی 60 سال تک زندہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے اپنی نعتیں سنی، اپنی مدح سنی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منبر پر بٹھا دیا تھا، اور حضور علیہ السلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا جو بخاری اور مسلم میں ہے، اللہم اید الحسان بروح القدس، اے اللہ آسمانوں سے جبریل کو بھیج، میرے حسان میری نعت پڑھنے لگے ہیں، ان کی مدد کے لیے جبریل کو بھیج دے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی نعت پڑھتے تو ان کا مددگار اللہ کا جبریل ہوا کرتا تھا، کمال کر دیتے تھے نبی پاک علیہ السلام کی نعت پڑھتے ہوئے۔ تو حضور علیہ السلام کے رخ تاباں کا جلوہ کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کی تابانیاں اور جلوہ سامانیاں یہ کھل کر حضور علیہ السلام کے چہرہ انور پر نظریں جما کر تکنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو طریقہ آ گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مبارک کیسے تکنا ہے۔ آپ کا چہرہ مبارک جو بدر منیر ہے، چاند سے بڑھ کر تاباں اور روشن ہے، بلکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بقول کہ کأن الشمس تجری فی وجہہ، کہ نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ مبارک ایسا ہے گویا سورج ٹوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اطہر میں گردش کر رہا ہے۔ اور حضرت سیدہ ربیع بنت معوذ بھی ایسے ہی فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے لو رأیتہ رأیت الشمس طالعۃ، اگر تو رسول اللہ کو تک لیتا تو یوں لگتا جیسے حضور علیہ السلام ایسے جیسے چمکتا ہوا آفتاب ہے، یا ایسے جیسے شمس طالعۃ، کون طالعۃ یعنی جب سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اس کا نظارہ کر لو، اور چہرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظارے کا تصور کر لو۔ اللہ اکبر۔ امام بہقی نے، امام دارمی نے وغیرہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو طریقہ آ گیا تھا، ہم حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کا تصور کر کے کہ ہمارے حضور اس طرح تھے، حدیثیں پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، لیکن قربان جائیں وہ حضور کی مدح کہتے تھے رسول اللہ کا دیدار کر کے، ادھر رسول اللہ کو تکتے جاتے تھے اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے جاتے تھے، حضور کے شمائل کو بیان کرتے جاتے، حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے جاتے۔ اور فرمایا قال حسان بن ثابت، حسان بن ثابت سے پوچھا گیا
آپ حضور کا جلوہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کیسے کہہ دیا کرتے تھے؟ تو فرماتے ہیں لما نظرت الی انوارہ وضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، فرمایا جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہوں اپنی ہتھیلی کو اپنی آنکھوں پر رکھ لیتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک کے انوار و تجلیات کی کثرت کی وجہ سے میری آنکھوں کی بینائی دور نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، لہذا میں ہتھیلی آنکھ پر رکھ کے ان سوراخوں میں سے جو انگلیوں کے درمیان ہیں میں حضور علیہ السلام کا دیدار کر لیتا ہوں۔ یہی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو عرض کرتے ہیں کہ وہ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، اے میرے حبیب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے آقا، اے کعبے کے بدر الدجا، اے طیبہ کے شمس الضحیٰ، اے مصطفیٰ جان رحمت، اے شمع بزم ہدایت، اے میر چرخ نبوت، اے گل باغ رسالت، اے شہر یار ارم، اے تاجدار حرم، اے طیبہ کے ماہ تمام، اے جملہ رسل کے امام، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر حسن و جمال والا، آپ سے بڑھ کر سونا، آپ سے بڑھ کر خوبصورت کبھی میری آنکھوں نے تکا ہی نہیں ہے۔ اور یہ ترجمہ بھی ہوتا ہے کہ قط عین، یا رسول اللہ کبھی کسی کی آنکھ نے آپ جیسا یا آپ سے بڑھ کر حسن و جمال والا کوئی اور شخص تکا ہی نہیں ہے۔ کیوں تکتے؟ اگر کوئی ہوتا تو پھر تھا نا، تیرا قد تو نادر دہر ہے، یا رسول اللہ کوئی مثل ہو تو مثال دے۔ آپ جیسا کوئی ہوتا تو پھر ہی مثال دی جاتی نا، حضور جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، حضرت حسان بن ثابت نے بات ہی ختم کر دی۔ میرے آقا، اس دنیا پر، اس زمین پر کسی ماں نے آپ جیسا سونا لال جنا ہی نہیں ہے۔ اور پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ جب میں آپ کے چہرہ انور کے انوار و تجلیات کو تکتا ہوں، آپ کے نور مبین کی زیارت کرتا ہوں، یا رسول اللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی تابانیوں کا نظارہ کرتا ہوں، رعنائیوں کا نظارہ کرتا ہوں، تو میرے دل میں ایک خیال آتا ہے، میرا یقین ہوتا ہے کہ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یا رسول اللہ آپ وہ ہیں کہ جن میں کوئی عیب نہیں، جن میں کوئی عیب نہیں ہے، جن میں کوئی نقص نہیں ہے، جن میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی طرف اشارہ کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تو حضرت حسان بن ثابت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی ذات میں کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں ہے۔ جب میں آپ کے چہرہ انور کا دیدار کرتا ہوں، آپ کے جسم مبارک کی تابانیوں کا نظارہ کرتا ہوں، تو مجھے یوں لگتا ہے گویا کہ جب اللہ نے آپ کو بنانے کا ارادہ فرمایا
تو پہلے آپ سے پوچھ لیا تھا اے میرے حبیب مکرم تو ہی بتا میں تجھے کیسا بناؤں، تو ہی بتا تجھے کیسا بناؤں، کأنک قد خلقت کما تشاء، مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ کی تخلیق سے پہلے آپ کے رب نے آپ سے پوچھ لیا تھا میرے حبیب میں تجھے تیری مرضی کے مطابق بناؤں گا، جیسے تو چاہے گا ویسے ہی سونا